کہ ابھی جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ 9 اور 10 میں کے واقعات کے حوالے سے اگر سپیس یا کھڑکی کھلی رہندی تو کوئی دروازہ آ کے جوڑ دے گا، یعنی کہ جو پرپیٹریٹرز تھے جنہوں نے اکسایا بشمول عمران خان صاحب، سب کے کیسز فوجی عدالتوں میں سنے جانے چاہیے اینڈ ایک مثال قائم ہونی چاہیے کہ کبھی کوئی آئندہ اس کی جرت نہ کرے۔ کیا یہ انشور کرنا اور آپ سب کو الیکشن میں بھی ایک آزادانہ طور پہ اترنا یقینی بنانا، یہ میوچلی ایکسکلوسیو چیزیں تو نہیں ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے فلسطین پہ آج پھر آواز اٹھائی ہے، اور ہم سب کو اپنی اپنی بساط اٹھانی چاہیے۔ ہم سب کی اسلامی اور انسانی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے مسلم ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ ان Palestine and Gaza, the human genocide going on there. You don't have to be a Muslim. You just have to be a human being to realize کہ آپ کو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، صرف انسان ہونا ضروری ہے۔ آپ کو احساس ہو جائے گا وہاں جو ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم سب اپنے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ میں توفیق دے۔ امت مسلمہ پہ اس وقت ایک عجیب طرح کا بحران ہے، کوئی بھی تگڑی آواز نہیں آ رہی۔ دیکھیں، جو آپ نے جاوید لطیف صاحب کی بات کی ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل جس نے غلط کیا ہے، لیکن اس میں صرف انکلوڈ کر لیں کہ جس نے بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملے کیے ہیں، ہم بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں، نہ تحریک انصاف، نہ عمران خان، نہ علی محمد۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جیسے سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، اس کی ہونی چاہیے، اس کی بھی پراپر انویسٹیگیشن اور سزا آج ملنی چاہیے۔ جب ماضی میں ایک ہمارے آرمی چیف جب ہوائی جہاز میں تھے اور اس کے بعد ان کو جس طرح معزول کیا گیا، اس ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کم از کم پچھلی 10-15 سال کا، 20 سال کا ہونا چاہیے۔ You are proposing a truth and reconciliation committee essentially۔ دیکھیں، یہ جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی نا، اس میں بغض ہے، اس لیے میں نے یہ سخت جواب دیا ہے کہ بالکل پہلے ذرا تیرا سازش کیس پہ آئے نا، کہ کس حساب کتاب کے ساتھ میاں صاحب پھر باہر گئے تھے۔ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں میں اس کے حق میں نہیں ہوں جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا تھا، ان کو ہتھکڑی لگائی گئی اور سارا کچھ جو ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن اگر آپ نے کرنا ہے تو کم از کم اس سے ایٹ لیسٹ سٹارٹ کریں، جو آخری مارشل لا لگا تھا اس سے تو سٹارٹ پھر کریں نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، اور ابھی جو حملہ ہوا ہے سپریم کورٹ پہ، میں تو ان دنوں میں جیل میں تھا، لیکن وہ تصویر میں نے اخبار میں دیکھی، آپ نے تو لائیو ویژولز دیکھے ہوں گے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے ایز اے پاکستانی اور ایز اے وکیل اس سپریم کورٹ پہ اس طرح سے حملہ دیکھ کے، جس کی ہم عزت کرتے ہیں، اپنے آپ سے زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں سپریم کورٹ کو، ہم وہ کالے کورٹ کی ایک شان ہے، سب سے بڑی عدالت ہے۔ جس طرح حملہ ہوا جو ابھی ہوا تھا، جو جی او آئی کے لوگ گئے تھے، تو پھر سب کی ہو، پک اینڈ چوز نہ ہو۔ دیکھیں، میں نے ایک بات کی تھی مہر بی بی، اور میں اس پہ قائم ہوں، وہ یہ ہے آزاد شفاف الیکشن ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور موقع سب کو ملے ایک بار پھر مین فریم میں آ کے سیاست کرنے کے۔ جن لوگوں سے مگر سر اب الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، which brings me to this point right now۔ اس سے پہلے کہ میں آؤں آپ کے امیدواروں پہ اور الیکشن میں اترنے کے اور جلسوں کے حوالے سے، پہل فرمائی دیجیے گا کہ اب 2 سابق وزراء اعظم سے جڑے 2 بڑے کیسز جو ہیں، وہ اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے عدالتوں کے اندر۔ آج اسر 9 سائفر کا کیس شروع ہوگا، آج یہ فیصلہ ہو گیا، کل عدم قرار دے دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ مگر دوسری طرف القادر ٹرسٹ کے اندر انویسٹیگیشنز جاری ہیں، ابھی ٹرائل کا آغاز نہیں ہوا، مگر 9 اور 10 مئی کے واقعات کا بھی سامنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اب وفاق بھی 5 رکنی بینچ کا جو ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ تھا، اس کے حوالے سے اپیل میں ریویو میں چلے گئے ہیں۔ تو اب یہ فرمائی دیجیے گا کہ سر یہ آف کورس سارے فرنٹس کھلے ہوئے ہیں، ریئلسٹکلی تو آپ کی لیڈرشپ عمران خان کی صورت میں الیکشن لڑتے نہیں دکھائی دے رہی۔ اب اس بحران میں یا اس ویکیوم کے اندر آپ کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ جلد سے ابھی تک شروع نہیں ہوئے، پلان کیا ہے ایگزیکٹلی؟ کون یہ لسٹیں جو ہے فائنلائز کرے گا کہ کون سے امیدوار کو کدھر سے کھڑا کرانا ہے، کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا؟ It's a long question. I hope I get so much time to answer it. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہو، کسی جماعت کو، چاہے ہم ہو چاہے کوئی ہو، دیوار سے نہ لگایا جائے۔ جو ماضی میں ہوا اس کا ازالہ یہ نہیں ہے کہ ان غلطیوں کو دوبارہ دہرایا جائے، چاہے وہ غلطی سن 90 میں ہوئی ہے آئی جی آئی کی شکل میں یا چھانگا مانگا پالیٹکس میں، چاہے وہ غلطی جو ہے سن 99 یا 2000 میں ہوئی ہے پیٹریوٹس کی شکل میں، یا کیو لیگ جب نون لیگ کو توڑ کے بنی، یا ابھی جو غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ وٹ از پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین؟ فار گاڈ سیک، سب کو پتا ہے عمران خان کا تحریک انصاف کا ووٹ تھا۔ وہ لوگ جن کو آپ مجھے بتائیں مہر بی بی، آپ کب سے پالیٹکس کور کر رہی ہیں؟ آج جو وہاں اپنے آپ کو وزرائے اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں، کبھی کسی نے اٹک کیس پر نام بھی سنا؟ سیم گوز ود دا پیپل، یہ جو یہاں پہ بنے ہیں استحکام پارٹی۔ دیکھیں، یہ چیزیں پاکستان کی پالیٹکس اس سے آگے نہیں جائے گی۔ بڑی سیاسی جماعتوں کو
نقصان پہنچا کے ملک مضبوط نہیں ہوگا. جتنے ادارے اس ملک کے لیے ضروری ہیں اتنے ہی قومی جماعتیں بھی ضروری ہیں. نہ نون لیگ کو توڑا جائے، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ تحریک انصاف، نہ کسی اور. ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو اور یہ ملک مضبوط ہو. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا آپ کا معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور جب معاشی استحکام نہیں ہوگا ملک ویک ہوگا. سر اب آئی پی پی کا یہ دعویٰ ہے کہ 90% تو پی ٹی آئی اب آئی پی پی کی صورت آ گئی ہے. وہ ہر کوئی ادھر جا کر کہتا ہے کہ 90% وی فیل ایٹ ہوم بیکاز ہم تو ان سب لوگوں کو جانتے ہیں اور انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور یہی پی ٹی آئی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ میری بہن ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کاشف صاحب اور آپ سب کی میں کتنی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کاشف صاحب اور آپ دونوں مل کے باہر کہیں اور پروگرام کہیں، کیا وہ ایئر بائی بن جائے گا؟ آپ کسی اور جگہ بیٹھ کے بھی لوگ کریں، وہ ایئر بائی نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا، شاید اس سے بہتر ہوگا، لیکن ایئر بائی نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پی ٹی آئی وہ تھی اور ہے جو عمران خان اور تحریک انصاف کی جو 27-28 سال کی جدوجہد ہے، آپ ان لوگوں کو ہم سے توڑ کے لے کے وہاں آپ نے بٹھا دیا ہے. گلدستہ آپ بنا لیں وہ باغ نہیں بنتا، کیونکہ وہ پھول اس شاخ سے کٹ چکا ہوتا ہے، وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے پھر مرجھا جاتا ہے. آپ نے کچھ تھوڑے سے پھول اکٹھے کرنے ہیں توڑ کے. دیکھیں آئی وش دیم لک دے آر پاکستانیز، میرے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں. لیکن اگر سیاست کی بات ہے، مقابلہ پنجاب میں تحریک انصاف کا ہے نون کے ساتھ، سندھ میں ہے پیپلز پارٹی کا. سر علی محمد صاحب، اس گلدستے میں آپ کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ بھی شریک ہو جائیں کے ساتھ؟ جی آپ کو بھی دعوت دی تھی آئی پی پی میں شریک ہونے کی؟ مجھے اس قابل نہیں سمجھا. میرے خیال میں ادھر ہی ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا، اور میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں. اور یہ میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ اب آپ لوگوں نے کیا اپنی فائنل حتمی لسٹیں تیار کر لی ہیں کہ کس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دینا ہے؟ دیکھیں میئر صاحب بہت حد تک کام چیئرمین صاحب خود جیل جانے سے پہلے کر چکے ہیں. کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، بہت اس میں ہو بھی چکا ہے، اور صرف ایک لسٹ نہیں بلکہ ہم نے الٹرنیٹو لسٹ بھی ہماری تیار ہو رہی ہے کہ اگر ایک بندہ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر دوسرا ہو، اور اس میں وکلاء کی ہیلپ بھی ہم لیں گے، وکلاء بھی ہماری کینڈیڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ. میئر صاحبہ عمران خان صاحب کا حکم ہے، چیئرمین صاحب کی خواہش بھی ہے اور ان کا حکم بھی ہے کہ پاکستان کے ہر حلقے پہ تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ کھڑا ہو. انشاءاللہ آپ کو پورے پاکستان سے اپنے بندے جو ہے وہ کھڑے کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور سر رانا ثناء اللہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں 120-25 سیٹیں تو ہم آرام سے نکال لیں گے. ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نوجوان ہونا چاہیے اور وہ ہمارا لاہور سے نہیں ہوگا. آپ لوگ واٹ نمبرز آر یو ورکنگ ود ریئلسٹکلی، حقیقتاً گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اگر لیول پلینگ فیلڈ مل گئی نا تو رانا صاحب کو میں یہ کہوں گا اپنی ضمانت بچا کے رکھیے گا. فیصل آباد سے اپنا ایک کارکن وہاں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. بڑے بورڈ اس بار ایک بار پھر الٹیں گے اور ایک نئی تاریخ رقم ہوگی انشاءاللہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہمیں مل گئی. آپ کہہ رہے کیا ریئلسٹک ٹارگٹ ہے؟ اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے 9 اپریل کی رات ایک بات نکالی تھی کہ 2/3. میں تھوڑا سا اس میں اگر آپ اجازت دیں الٹریشن کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ 2/3 کم پڑ جائے گی انشاءاللہ. اب بات 3/4 پہ جا کے رکے گی. بہت بہت شکریہ.